نظر بد ہوتی ہے وہ ہمارے اورا کو کیسے ایفیکٹ کرتی ہے؟ آنکھوں کا صرف کام اس لیزر بیم کو پہنچانا ہے وہاں تک. اس سے پیچھے آپ کی جو تھاٹس پروسیس ہے، جو آپ سوچیں گے وہ انرجی میں کنورٹ ہو گیا آپ کا تھاٹ. اگر آپ کا اورا ٹوٹا ہوا تو آپ کے کلرز جو پہلے 3 لیئرز، فیمینن انرجی ہو، چاہے آپ کی فائنینشیل انرجی ہو، چاہے آپ کی محبت کی یا معاف کرنے کی انرجی ہو، اور وہ وہاں پہ ڈیمیج ہو گئی، آپ کی زندگی سے یہ تمام سمت غائب ہو جائے گی. اگر آپ کی نظر لگی ہے تو آپ کے اورا ریپیئر سے ہی ٹھیک ہوگی. اگر کسی عورت کو نظر لگی ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہو سکتی خواتین کے سب سے پہلے تو ان کی سکن خراب ہوتی ہے، ان کے بال گرتے ہیں بہت زیادہ. ہیں؟ فیمینن انرجی جو ہوتی ہے اس کو نظر لگنے کی وجہ سے کیا وہ ویک ہو سکتی ہے؟ نظر جانے سے موسٹلی 90% نظر لگنے کی وجہ سے ہی ڈراپ ہوتی ہے آپ کی اورا سے. اورا کا کون سا کلر ایسا ہے جو کم ہو تو پتہ لگتا ہے کہ یہ اس انسان کو نظر بد ہے؟ مردوں کا فائنانس والا جاتا ہے، مردوں کا یلو کم ہو جاتا ہے، ان کے فائنینشیل پرابلم آنی شروع ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا کے تھرو بھی کسی کا اورا ہم ڈیمیج کر سکتے ہیں؟ کہ آپ اپنی تصویریں اپنی ذمہ داری پہ لگائیں. ڈزنٹ میٹر. چھوٹے معصوم بچوں کی ضرور احتیاط کریں. بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوتی، بڑے ایسے لوگ ہیں جن کے سر پہ ایسے گلے بال نہیں ہوں گے، ایسے میری بہنیں ہوں گی، تو جب آپ کو دیکھیں گے نا تو حسرت کریٹ ہوگی. کچھ لوگوں نے نظر سے بچنے کے لیے کالا ٹیکا یوز کرتے ہیں، کالا دھاگا باندھ لیتے ہیں، تعویذ کا یوز کر لیتے ہیں. کیا واقعی نظر نہیں لگتی پھر؟ کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. کس انسان کو نظر نہیں لگتی؟ جو شکر میں ہوگا، جو اللہ کے تعلق میں ہوگا، نفس راضیہ میں ہوگا، یہ نفس مطمئنہ میں ہوگا. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ اعجاز خان موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ نظر بد ہمارے اورا کو کیسے ایفیکٹ کر سکتی ہے، اور کیا کالا ٹیکا اور کالا دھاگا باندھنے سے نظر سے بچا جا سکتا ہے، اور نظر بد کا علاج کیا ہے. یہ سب جاننے کے لیے آج کا ایپیسوڈ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سر، مجھے سب سے پہلے تو ہم اپنے ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ استاد، مینٹور، مرشد، ان کا ہماری لائف میں کتنا امپورٹنٹ رول ہے، خاص طور پہ ہماری اسپرچل جرنی میں؟ میں آپ کے توسط سے یہ بڑا ایزی کر دیتا ہوں. یہ جو پائلٹ حضرات ہوتے ہیں، جی. یہ پیدا ہوتے ہی تو پائلٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. ان کو فلائنگ کا شوق ہوتا ہے، پھر ان کی فزیکل فٹنس دیکھی جاتی ہے، ان کی مینٹلی ان کی اسٹیبلٹی دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو کروڑوں کے جہاز ہوتے ہیں، تو کسی بچے کو پکڑا نہیں دیتے کہ آپ اس پہ ٹرائی کریں. تو ان کی فلائنگ آورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ایک فلائنگ آورز آپ کو دیکھتے ہیں، جب آپ کسی پائلٹ کو ہائر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کتنی فلائنگ آورز ہیں، کتنے سیمولیٹرز آورز ہیں، کتنی انسٹرکٹر آورز ہیں، اور کتنی سولو آورز ہیں. جب اچھا پائلٹ بنتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھتا ہے جس کو انسٹرکٹر کہتے ہیں. جی. جب تک آپ انسٹرکٹر سے فلائنگ کی ساری چیزیں سمجھ نہیں لیتے، ایک ایجوکیشن ہوتی ہے جو کہ آپ کی پریکٹیکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایجوکیشن ہوتی ہے جیسے آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں. جی. تو ایگزیکٹلی اس طرح اگر آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس کے اپنے پروٹوکولز ہیں، اس کے اپنے راستے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ آپ طے ضرور کر لیں، مگر وہ مسافت بڑی لمبی ہے، کیونکہ آپ کو شارٹ کٹ، ایزی ڈو اینڈ ڈونٹ آپ کے ٹیچر بتاتے ہیں. تو آپ پائلٹ تب بنتے ہیں جب آپ پہلے انسٹرکٹرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو پروف کرتے ہیں کہ ناؤ یو ریڈی فار دا سولو فلائٹ. تو سولو فلائٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے آپ کا انسٹرکٹر ضروری ہوتا ہے. استاد کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کو لائٹ تک لے آئے ڈارکنس سے. استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو خاردار جھاڑیاں ہیں اس کو سمیٹ لے. استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ اپنے اللہ کے ہاتھ پہ پکڑا دے. تو استاد ضروری ہے. اوکے سر، اب مجھے اس کے بعد بتائیے گا کہ جو نظر بد ہوتی ہے جی، وہ ہمارے اورا کو کیسے ایفیکٹ کرتی ہے؟ آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کا اور آپ کے ارد گرد کے بایو فیلڈ ہے، انرجی فیلڈ ہے آپ کے اندر نا، ہر چیز کا ہم بتا کے کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کی سمجھ میرے ساتھ تمام بہن بھائیوں کا ہے. میں آپ کے توسط سے ایک بڑی بات بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں باقی ملکوں میں جہاں بھی جاتا ہوں تو وہاں پہ میں اس کو کام سمجھتا ہوں، مگر پاکستان میں آ کے اورا کے بارے میں بتاتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا روحانی، میرا
دینی میرا اخلاقی فریضہ ہے، کیونکہ یہ جو جن زی ہے یہ کسی چکر میں نہیں آئے گی، بالکل یہ نہ جنوں کے چکر میں آئے گی، جی یہ نہ کسی متھ میں آئے گی، نہ یہ ستاروں کے چکر میں آئے گی، نہ ان کو نہ بڑا ایویڈنس چاہیے، بڑا ہی اسٹرانگ ایویڈنس، تاکہ ان کی پلسیبو افیکٹ میں وہ بات پہلے چلی جائے، پھر اس کے بعد ان کا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کے جتنے بھی سفر ہیں وہ قبول سے لے کے یقین تک کے ہیں۔ بے شک آپ قبول کرتے ہیں کہ میرا اللہ ہے، مگر اس یقین تک آتے ہوئے بڑا عرصہ لگتا ہے آپ کو، کیونکہ وہ جو آپ کا ایک نظریہ ہے اللہ کے ہونے کا، یہ آپ اپنے ماں باپ سے لیتے ہیں، یا اپنے معاشرے سے لیتے ہیں، اپنے استادوں سے لیتے ہیں، اور پھر آپ آہستہ آہستہ اس کو خود چیزوں کو ڈائگنوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں واقعی ہے اللہ۔ یہ جو ایک لفظ ہے نا واقعی اللہ ہے، وہ آپ نے اپنے آپ کو یقین دلانا ہے۔ تو ایگزیکٹلی اسی طرح اگر آپ کا اورا ٹوٹا ہوا یا بریکن ہے تو آپ کے کلرز جو پہلے 3 لیئرز ہیں، وہ آپ کی پہلے 3 لیئر پینٹریشن کے لیے ہیں دوسروں میں، پھر اس کے نیچے جو کلرز ہیں وہ آپ کے پروٹیکشنز کے لیے ہیں، آپ کے لیے اس کی ریل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایول آئنٹیٹی اگر کسی کو، وہ ہم ایول آئنٹیٹی اس لیے کہتے ہیں کہ نظر آنکھوں سے لگتی ہے، مگر آنکھوں کا صرف کام اس لیزر بیم کو پہنچانا ہے وہاں تک، اس سے پیچھے آپ کی جو تھاٹس پروسیس ہیں، کیونکہ جو آپ سوچیں گے وہ انرجی میں کنورٹ ہو گیا آپ کا تھاٹ، اور پھر وہی انرجی جو آپ کی باڈی لے گی تو وہ فریکوینسی میں کنورٹ ہو جائے گی، فریکوینسی سے کنورژن کے بعد وہی تھاٹ دوبارہ سے وائبریٹ کرے گی اور اس چیزوں تک پہنچے گی جہاں تک اس کی رسائی ہے۔ تو جیسے جیسے کوئی بندہ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے اور وہ اس کی طرف کینہ ہو، حسد ہو اور اس کو برا لگے، تو وہ اگر اس کو دیکھے گا تو ایک انرجی اس کی طرف تھرو کرے گا۔ تو اگر آپ کے اورا کے پہلے 3 لیئرز جو ہیں، چاہے وہ فیمنن انرجی ہو، چاہے آپ کی فائنینشیل انرجی ہو، چاہے آپ کی محبت کی یا معاف کرنے کی انرجی ہو، اور وہ وہاں پہ ڈیمیج ہو گئی، تو آپ کی زندگی سے یہ تمام سمت غائب ہو جائے گی۔ تو آف کورس آپ کا اورا اگر اسٹرانگ ہے تو آپ کو ایول آئینٹیٹی کم لگے گی۔ آلرائٹ اچھا اگر کسی کی یہ انرجیز ان میں سے کوئی انرجی آپ کی اگر ڈیمیجڈ ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک انرجی کو بلڈ کرنے کا واپس سے؟ ڈپینڈ کرتا ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ کچھ لوگ میرے پاس تو جو بچے آتے ہیں آن لائن بھی آتے ہیں فزیکلی، تو ان کو دیکھنے کا اب ٹائم ہوتا نہیں ہے، مگر کوئی کسی کے ریفرنس سے آ جائے، کوئی ریکویسٹ کر لے اور میں موجود ہوں، مثال کے طور پہ میں ابھی دبئی میں تھا، پاکستان میں آیا ہوں، تو وہ کوئی بھی کہہ دے تو کہ ان کو دیکھ لیں، تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے مجھے دیکھنے سے، کیمرے میں بھی بڑا اچھا پتہ چل جاتا۔ دیکھیں، آپ جب بھی کسی کے سامنے بیٹھی ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنے سبمسو ہیں اس ایک آبجیکٹ کے لیے، آپ کتنے سرنڈر کر بیٹھے ہیں۔ ہم جب ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ہم سرنڈر کر لیتے ہیں اپنا منہ کھول کے کہ بھئی اب جی تو جان اور تیرا کام جانے، بیکاز وی کی ناٹ سی وٹ ہی ڈوئنگ ان سائڈ آور ماؤتھ۔ تو جیسے جیسے ہم اپنے آپ کو سبمسو کرتے ہیں اپنے مینٹور سے، اپنے ڈاکٹر سے، اپنے ہیلر سے، تو ہم اپنا جو ریسیور ہے اس کو آن کر لیتے ہیں۔ تو کچھ بچے کنفیوز نہیں ہوتے۔ اگر ایک بچہ ہے وہ جنوں کی بھی بارے میں پوچھ رہا ہے، علاج کے بارے میں، وہ ستاروں کی ساری چالوں کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا ہے، پھر وہ وظائف بھی کر رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ کوئی اور بھی میتھڈ استعمال کر رہا ہے، پہلے ایلوپیتھی کی طرف بھی جا رہا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ اورا ہیلنگ پہ بھی آ گیا۔ تو میں آپ کو توسط سے بتاؤں، یہ میرے کوئی جملہ حقوق محفوظ والا علم نہیں ہے جو صرف اعجاز احمد خان کو میرے اللہ نے دیا۔ یہ علم ہے، اس پہ 8000 سال سے کام ہو رہا ہے۔ یہ اورا جو ہے، اس کی اب اورا کی صرف یہاں پہ ایک سوال ابھی ہوتا ہے مجھ سے، باقی دنیا میں اب کہیں سے نہیں ہوتا کہ اورا ہوتا کیا ہے۔ اب اس کی فارمنگ ہوتی ہے، اب آپ اورا ڈیزائن کرتے ہیں اپنا گھر سے نکلنے سے پہلے، اس کی اپنی ایکسرسائزز ہیں۔ تو جو بچے آپ کے ساتھ وہ جو آپ کہتے ہیں وہ لے لیتے، مثال کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں کہ آپ کو گلا خراب ہے، آپ کو کوئی انفیکشن ہے، اور اینٹی بایوٹک آپ کھاتے نہیں ہیں، ایک آج کھاتے ہیں، پرسوں کھاتے، پھر بعد تو آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ وہ انسٹرکشن یا آپ کی جو بات جو آپ اس کو بتا رہے کہ یہ آپ نے کرنا، یہ آپ نے نہیں کرنا، اس کو کتنا فالو کرتا ہے۔ تو یہ 3 دن بھی لگتے ہیں، 21 دن بھی لگتے ہیں، کبھی کبھی 3 گھنٹوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس ڈیپینڈس کہ اس کا جو ریسیور وہ کتنا کھلا آپ کے لیے۔ ٹھیک تو اچھا کس انسان کو نظر نہیں لگ سکتی؟ جو شکر میں ہوگا، جو اللہ کے تعلق میں ہوگا، جو نفس راضیہ میں ہوگا،
یہ نفس مطمئنہ میں ہوگا، اس کو کہانی کی سمجھ آ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ کے توسط سے، اور یہ بات شاید میں نے پہلے نہیں کی۔ ہمارے بابا جی ایک دن سوال پوچھا ہم سب سے، بیٹھے ہوئے تھے ہم، تو انہوں نے سوال پوچھا کہ شکر کیا ہے؟ تو سب، جب میں آیا تو میں نے آپ سے بھی پوچھا، جی بچوں کو بتانا چاہیے، ان کو علم ہماری میراث نہیں ہے، ہم جتنا بانٹ سکے دیکھیں، یہی میرا جو ایگزسٹنس ہے جو میرے مرنے کے بعد رہے گی۔ میرے مرنے کے بعد بھی جب میں اپنے اللہ کا نام لوں گا، کوئی کسی، جب تک یہ ویڈیو ہوں گی تب تک میں فاذکرونی اذکرکم کا میں اپنے آپ کو ایلیجبل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں اللہ نے کہا ہے کہ جس نے میرا ذکر بلند کر دیا میں اس کا ذکر بلند کر دوں گا، یہ میرا اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جو بندہ شکر میں ہوگا، جو میرے اللہ تعالیٰ کے، اور بات یہ یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم شکر کو ڈیفائن کیسے کریں، تو بابا جی نے پوچھا کہ شکر کیا ہے؟ جی ہم سب نے اپنے علم کے حساب سے جو ٹوٹی پھوٹی نالج تھی، بڑی پرانی بات ہے، تو انہوں نے اس دن ایک چیز سمجھائی جو کہ بڑے کام آئی میری رابعہ۔ انہوں نے کہا کہ شکر جو ہے نا صرف الفاظ نہیں ہے، شکر جو ہے نا وہ صرف ایموشن نہیں ہے، شکر جو ہے نا وہ ایکشن بھی نہیں ہے، شکر کا ایک مکمل زون ہے جس میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ آپ جب شکر کے زون میں داخل ہو جاتے ہیں نا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں شکر کے زون میں آ گیا ہوں، وہ زون کیا ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں آپ کو اس کو، اور یہ کپ یہاں سے ٹوٹ گیا میرے کافی کا، اوکے تو میں تو کہوں گا کہ یار کب ٹوٹ گیا، مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ ٹوٹ گیا۔ میری صحت کے بارے میں اس کی کوئی چیز خراب تھی، یا اگر آپ کی گاڑی کہیں کو ہٹ کر دے کوئی آپ کی گاڑی کو، تو آپ کہیں گے یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میں اس میں بچ گیا، یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میرے پاس کوئی گاڑی تھی جس کو کسی نے ہٹ کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ نعمتیں دیں۔ تو نعمتوں، پھر اس کے بعد ایون کہ اگر ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب 93 سال کی ایج پہ نا ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں گیا تو وہ پریشان تھے، باپ تھا نا، تو میں نے کہا میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں کہ جب اپنا کوئی فوت ہوتا ہے تو ہمارا نفس ہمیں ایک انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ تو فوت ہو گیا، تم نے تو ساری زندگی ادھر رہنا، تو 1 گھنٹہ 53 منٹ اور 22 سیکنڈ آپ کی ساری زندگی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ادھر چلے جانا ہے، نیکسٹ ٹرین پہ بیٹھ جانا ہے آپ نے بھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ میرا اللہ ہے وہاں پہ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، جہاں پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں کیا آپ کو کوئی مصیبت ہو سکتی ہے، جہاں پہ نہ کوئی عیب ہے، نہ فریب ہے، نہ کوئی دھوکہ ہے، نہ کوئی غلاظت ہے، نہ کوئی بدبو ہے، نہ کوئی کینہ ہے، نہ کوئی حسد ہے، جہاں پہ میرا صرف اللہ ہے، تو وہاں پہ، تو آپ یہاں پہ اگر ان کو رکھتے تو ان کے ڈائلسس بھی کرانے پڑتے گردوں کے، ان کے لنگز بھی خراب ہوتے ان کی، تو وہ جہاں پہ گئے اپنا بڑا خوبصورت سا ٹائم گزار گئے، اور وہ کتنے سکھی ہوں گے۔ گمان آپ کریں کہ میرے والد صاحب کو، میری والدہ کو میرے اللہ تعالیٰ نے بڑا، اور یقیناً ایسا ہے، میرا اللہ تعالیٰ کسی پہ کیوں سزا دے گا؟ میرے اللہ تعالیٰ، میں آپ کو بتاؤں، میں اس اللہ کے قربان جاؤں، میں اس اللہ کے قربان جاؤں۔ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان نے بھی اس سے جو مانگا میرے اللہ نے اس کو بھی عطا فرما دیا۔ شیطان نے کہا نا کہ مجھے قیامت تک کا ٹائم دے، میرے اللہ نے کیا کہا؟ گرانٹیڈ، لے لو۔ یقین تھا آپ پہ، یقین تھا میرے جیسے نالائق پہ، یقین تھا یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ کیمروز پہ، ان سب پہ یقین تھا، میرے اللہ تعالیٰ کے بیلیو دیکھا ہم پہ۔ اس نے کہا لے لو ٹائم، کچھ نہیں ہوگا، میرے بندے نہیں پلٹے گے میرے سے، یقین کریں میرے اللہ نے۔ تو اگر میرے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو موقع دیا تو ہمارے جیسے لوگوں کو کیوں نہیں دے گا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نا، اس کی رحمت کو اور اس کی محبت کو ابھی تک اسٹیمیٹ اپنی ذہن کے مطابق بھی کوشش نہیں کی۔ تو جو بندہ شکر میں ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راضی پر رضا ہے، اس کا اورا نہیں ٹوٹے گا۔ اوکے اچھا سر، ابھی جو آپ نے بات کی ہے شیطان والی بھی آپ نے بات کوٹ کی، تو جب انسان اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو وہ تو ہر چیز پہ غالب ہے، اس کو علم ہے ہر چیز کا، تو اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے نہیں ٹھیک، لیکن پھر بھی جب وہ اس بندے کو عطا کرتا ہے تو اس کو پھر بعد میں سچائی بھی دکھاتا ہے کہ یہ بندہ تیرے لیے اس لیے نہیں ٹھیک تھا، تو پھر بندہ دل میں کہتا ہے اللہ میاں اگر وہ میرے لیے نہیں ٹھیک تھا تو اس کو عطا ہی نہیں کرنا تھا۔ مجھے ایک بات بتائیں، ایڑیا رگڑتے ہیں نا ہم کبھی کبھی، جی وظائف کرتے ہیں نا، آپ کی جب ایج ہوتی تھی نا، اس ایج میں نا بڑا ضد لگا لیتے، اس ایج میں ہمیں انفیچویشنس کا اور ٹرو لو کا فرق نہیں پتہ ہوتا، ہمیں لائک اور ڈس لائک کا فرق نہیں پتہ ہوتا، ہمارے گلیبرس تھاٹس ہوتی ہیں، اس وقت جب ہمیں پہلی جو اویلیبل کوئی انٹیٹی ہو جائے نا، ہمیں اس سے عشق ہو جاتا،
اور ہم کہتے ہیں بس یہی ہے, اگر یہ نہ ہوا تو میری زندگی ختم ہے, کیا فائدہ. یہ ہماری ابھی زندگی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی ہوتی اور ہم جو ہے نا پہلے وہ اس جال میں پھنس جاتے ہیں. دیکھیں انفیچویشنز میں اور ٹرو لو میں بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے. آپ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز گڑ گڑاتے ہیں, آپ اپنی امی سے گڑ گڑا کے زہر مانگیں گے, وہ دیں گی آپ کو؟ نہیں. آپ اپنی امی سے گڑ گڑا کے چھری مانگیں گے پیٹ میں مارنے کے لیے, دیں گی آپ کو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کو 70 ماؤں جتنی جگہ نہیں دیں تو ایک ماں جتنی جگہ تو دیں. وہ آپ کو جو عطا فرماتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک لرننگ ہے, خاص کر خواتین کی ڈیفرنٹ لرننگ ہوتی ہے مردوں سے. مرد کا نا نسل کی کفالت کرنا اس کا کام ہے, شعر ہے نا وہ, الفا مین ہے وہ, اپنی کندھے پہ. اچھا جو الفا میل ہوگا نا وہ کبھی کسی چھوٹے کو نا ڈانٹے گا نہیں. جو الفا میل ہوگا نا وہ کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ میں بڑا ہوں. جو الفا میل ہے نا وہ اپنے انداز میں, اپنے محنت کرنے میں سب سے اسٹرانگ ہوگا. وہ روئے گا نہیں, وہ گڑ گڑائے گا نہیں, وہ سب کچھ. وہ میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت لی ہوتی ہے نا تقسیم کی. تو جو الفا میل ہوگا نا وہ تقسیم کرنے پہ آتا ہے اور وہ خوشی تقسیم کرتا ہے. تو جب خواتین اسپیشلی جب اس ایج میں ہوتی ہیں تو ان کا بس جو ہے نا وہ اللہ پہ ہی چلتا ہے, اور وہ اپنی تمام دعائیں, اپنی مناجاتیں اس مقصد کے لیے کرتی ہے اللہ سے. بڑی سخت قسم کی ہمیں وہ ایک کریونگ ہوتی ہے اس ایموشن کی. تو آپ کی امی آپ کو وہ چیز کبھی نہیں دیں گے جی آپ کو نقصان, تو اس طرح میرا اللہ تعالیٰ بھی نہیں دے گا, مگر کیونکہ آپ نے نسل چلانی ہے. مرد نسل نہیں چلاتا, مرد میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ نسلوں کی کفالت کر سکتا ہے, نسل عورتیں چلاتی ہیں. تو میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام وہ ڈیٹا دینے ہیں جو آپ ٹرانسفر کر سکے اپنے کمنگ جنریشن میں. تو آپ کو اچھا ڈیٹا بھی دے گا, آپ کو برا ڈیٹا بھی دے گا. جو اچھا ڈیٹا ہے اس پہ شکر کرنا ہے, جو برا ڈیٹا ہے اس کو, اس ایونٹ کو نہیں رکھنا اپنے مائنڈ میں, اس کا ایسنس لینا ہے اور اس پورے ایونٹ کو ڈیلیٹ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. آل رائٹ. اچھا سر, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرد کو مرد کی نظر لگتی ہے اور عورت کو عورت کی نظر لگتی ہے. یہ کیوں اور اس کی بات میں کتنی سچائی ہے؟ یہ بالکل سچ ہے, یہ بالکل ہی سچ ہے. 90%, بلکہ میں اس کو 90. اب مجھے ایک بات بتائیں, میرے سامنے ایک بڑی پیاری سی بچی بیٹھی ہوئی ہے, میں چاہوں گا کہ میرا ہیئر اسٹائل آپ کے جیسے ہو؟ نہیں. میں چاہوں گا کہ میرا بلش آن آپ جیسے ہو؟ نہیں. میں چاہوں گا کہ میرے جو بال ہیں, آواز میں نسوانیت ہے, شرافت ہے, محبت ہے, عقیدت ہے, میں ایسے پرسنالٹی بنوں؟ تو جب میں آپ سے حسرت نہیں کروں گا تو میں نظر کیوں لگاؤں گا؟ آپ کو خاتون کوئی ہوگی تو وہ کہے گی کہ رابعہ جیسے بال میرے ہو جائیں, اس جیسی آواز میری ہو جائے, ایسا فیس کٹ میرا ہو جائے, جو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, شفقت کرتے ہیں, میرا بھی کریں. تو اگر وہ نہیں ملے گی تو وہ اپنے مائنڈ میں ایک نیگیٹو انرجی بنائیں گے آپ کے لیے, اور پھر اس کو حسد کو بغض میں لے کے جائیں گے, کینے میں لے کے جائیں گے, اور اس کو آہستہ آہستہ گاڑھا کرتے جائیں گے اور جو آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر لگا دیں گے. تو کوئی عورت کیوں چاہے گی کہ وہ مرد کی طرح مسکولن ہو؟ کوئی عورت کیوں چاہے گی کہ اس کی اس طرح کی چٹے بال ہو جیسے میرے؟ کوئی عورت کیوں چاہے گی کہ اس کی آواز بھاری ہو؟ اس کو تو نسوانیت ہے. تو یہ جو کراس جینڈر ایول آئینٹیٹی کا کانسیپٹ ہے, یہ اس فریکوینسی پہ پورا ہی نہیں ہوتا جس پہ نظر لگتی ہے. ہاں, کوئی بہت اچھی گاڑی ہو, کوئی بڑا پیارا گھر ہو, یا کوئی پیارا بچہ ہو, تو آف کورس پھر اس پہ لگ جاتا ہے, مگر نارملی یہ کراس جینڈر جو ہے نا وہ ایول آئینٹیٹی نہیں ہوتی. آل رائٹ. اچھا سر, اگر کسی عورت کو نظر لگی ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں؟ بہت ڈفرینٹ ہوگا مردوں کا اور عورت کا. خاتون کو میرے اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی ڈفرینٹ ورژن بنایا, ایون کہ اس کی باڈی میں جو واٹر ریڈیشن ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے میل باڈی سے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی ان کا مائنڈ لیول اور ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بانٹی ہیں دونوں میں. اللہ تعالیٰ نے جو صبر ہے وہ عورت کو دے دیا. اللہ تعالیٰ نے جو شفقت ہے, محبت ہے, وہ ماں کی شکل میں عورت کو دے دیا. اللہ تعالیٰ نے جو سبمسیونیس ہے وہ عورت کو دے دیا. جو سرنڈر ہے وہ عورت کو دے دیا. تو ظاہری بات ہے ان کی تمام چیزیں ڈفرینٹ ہیں. اب خواتین کے سب سے پہلے تو ان کی سکن خراب ہوتی ہے, سب سے پہلے اس کی سکن سیگی ہونے شروع ہو نظر جاتی لگنے جی. سے. پھر ان کے بال گرتے ہیں بہت زیادہ, پھر ان کی باڈی پہ بلیک یا بلو نشان بنتے ہیں کیونکہ ان کا کولیجن سسٹم ان کو ریکگنائز نہیں کر پاتا اس نیگیٹو انرجی کو جو اس کی باڈی مائنڈ نے ان کی باڈی میں انجیکٹ کر دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو فیمنن انرجی ہے, اورنج
جس سے وہ خوبصورت لگتی ہیں، جس سے کچھ بچیوں کی جو رشتے نہیں ہوتے وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ شکل سے تو بڑی وہ خوبصورت ہوتی ہیں، بڑی بادب ہوتی ہیں، مگر کیونکہ ان کی فیمنن انرجی نہیں ہے. اگر کسی کی فیمنن انرجی نہیں ہے تو دلکش نہیں لگیں گی وہ. ان کی فیمینن انرجی ہے کیا ویسے؟ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کی باڈی میں 7 کلرز ہیں، اور وہ 7 کلر میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو خوبصورت اور متوازن کرنے کے لیے آپ کو دیے. اب تو میں 1939 میں کرلین کیمرہ بنا تھا اورا کو دیکھنے کے لیے. 1939 میں ٹھیک ہے، تو کتنا لوگوں نے اس پہ کام کیا، جو کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اب ہم آ کے پوچھتے ہیں کہ اورا کیا ہے. 1939 میں کرلین کیمرہ بن گیا تھا. ٹھیک ہے، ایک رشین کرلین صاحب تھے وہ، جس سے پتہ چلتا تھا آپ کے اندر جو 7 انرجی کے چینل ہیں اس میں ایک ریڈ ہے جو کہ آپ کے اندر قوت پیدا کرتا ہے، مینجمنٹ پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر چیزوں کو آگے لے جانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایک سیکرل ہے جس کو اورنج کہتے ہیں. آپ کا سیکرل آپ کے اندر خوشبو پیدا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے آپ کی طرف. ضروری نہیں کہ صرف مردوں کو کرے، بچوں کو بھی کر سکتا ہے، پیٹ کو بھی کر سکتا ہے، خواتین کو بھی کر سکتا ہے. آپ کی ایگزسٹنس کو ذرا واضح کر دیتا ہے. آپ کی فیمنن انرجی وہ اورنج کلر میں ہوتی ہے. تو جو آپ کو نظر لگتی ہے، اگر وہی آپ کا کلر ڈومیننٹ ہے آپ کے اورے میں، اگر وہ آپ کی چلے گئی تو آپ کی فریکوینسی اتنی لو ہو جاتی ہے کہ لوگ پھر بھی آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ہے نا وہ ہائی فریکوینسی والے نہیں ہوتے، وہ لو فریکوینسی مائنڈ لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ فیمنن انرجی کے علاوہ ویسے ہی وہ فلیش اینڈ بلڈ والے کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو آپ کی فیمنن انرجی آپ کو واضح کرتی ہے ایز اے پارٹنر. آپ کی فیمنن انرجی آپ کو ایگزسٹنس بتاتی ہے، ایون کہ آپ کو انٹرویو میں جاتی ہے. اگر میں نے یہاں پہ کوئی سیکٹری خاتون رکھنی ہے تو اس لیے رکھوں گا نا کہ ان کا اٹریکشن خواتین کے ساتھ بھی ہو، وہ باتوں کو سمجھیں، چیزوں کو اچھی طرح کیلکولیٹ کریں، ٹائم پہ آئیں. خواتین تھوڑی سی زیادہ پنچول ہوتی ہیں اپنی چیزوں میں. تو اگر وہ خاتون میں میرے پاس انٹرویو کرنے آئے اور مجھے وہ فیل ہی نہ آئے کہ یہ خاتون ہے تو میں اس کو کیوں سلیکٹ کروں گا؟ اوکے. تو فیل بہت ضروری ہے. تو فیمینن انرجی جو ہوتی ہے اس کو نظر لگنے کی وجہ سے کیا وہ ویک ہو سکتی ہے؟ نظر جانے سے موسٹلی 90% نظر لگنے کی وجہ سے ہی ڈراپ ہوتی ہے آپ کی اور ایسے. آل رائٹ. باقی بھی اس کے بڑے بڑے ایکسپیکٹ ہیں. شکایت کرنے سے ہو سکتی ہے، اور وہ کمپلینٹ کرنے سے ہوتی ہے. میں آپ کو نا ایک آج بات بتاتا ہوں. جب آپ شیشے میں دیکھتی ہیں نا کسی دن صبح اٹھ کے، جو آپ اپنے بارے میں سوچیں گے، چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو، جو آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آج میں اس طرح لگ رہا ہوں یا لگ رہی ہوں، ایگزیکٹلی وہی تھاٹ آپ دوسرے لوگوں کو دیں گے. جس دن آپ اپنے آپ کو اچھے لگیں گے، چاہے وہ آپ نے بڑے سادے سے کپڑے پہنے ہو، اس دن سب کو آپ اچھے لگیں گے. اور جس دن آپ اپنے آپ کو نہیں اچھے لگیں گے، لوگوں کو کیوں اچھے لگیں گے؟ کیونکہ آپ نے وہی انرجی تو دینی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ہائٹ نہیں کرنے، اپنے جو ہے نا وہ ڈارک سائڈ، آپ نے آہستہ آہستہ ان کو فل کرنا ہے. آپ نے اس کو، اور آپ نے اس کے ساتھ جینا سیکھنا کہ یس اللہ کا شکر ہے میرا ویٹ کم ہے، اللہ کا شکر ہے میرا ویٹ زیادہ ہے، اللہ کا شکر ہے میری آنکھیں چھوٹی ہیں. میں اکثر اپنے دوستوں کو بات کرتا ہوں نا تو میں ان کو چھیڑتا ہوں، میں کہتا ہوں میری آنکھیں چھوٹی ہیں مگر نظر آتا ہے مجھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری آنکھیں چھوٹی ہے تو میں بالکل لسٹ آف جو ہے نا ہیومیلٹی سے نکل گیا ہوں. بھائی مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ سمجھ کے دی ہوگی. تو ایگزیکٹلی اس طرح کے یو شوڈ نو کہ جو آپ کو ملا وہ بہت بہتر ہے. آل رائٹ. اچھا سر، کچھ لوگوں نے نظر سے بچنے کے لیے کالا ٹیکا یوز کرتے ہیں، کالا دھاگا باندھ لیتے ہیں. پھر ایک ایول آئی کا ایمرجی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لوگوں نے وہ لگایا بھی ہوتا ہے. بلو کلر کی آئی ہوتی ہے، اپنے پاس رکھی ہوتی ہے، گاڑی میں لگائی ہوتی ہے، گھروں میں لگائی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے. تعویذ کا یوز کر لیتے ہیں. تو کیا ان سب کو اگر یوز کرے انسان تو کیا واقعی نظر نہیں لگتی پھر؟ دیکھیے میرا یہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. مجھے اگر کسی چیز کے بارے میں مجھے وہ غالب کا ایک شعر یاد آیا مجھے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. اس کے اپنا ایک کانسیپٹ ہوگا نا غالب کا جنت کے بارے میں. میرا کام ہے اورا کو ڈیفائن کرنا، ایک ٹاپک. 22 سال میں نے کچھ نہیں کیا. 22 سال جو عمر میں نے گزاری ہے، رشتوں کو دیکھا، معاملات دیکھے، بزنس آگے، تو میں نے تو صرف اورا پہ کام کیا. تو باقی جن کے یہ ڈومینز ہیں، جنہوں نے یہ بنائی ہوئی ہیں، اس کی کوئی وجہ ہوگی. میں کسی کو صحیح اور غلط نہیں کہہ سکتا. جو میرا اپنا ڈومین ہے میں اس پہ بات کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کی نظر لگی ہے تو آپ کے اورا ریپیئر سے ہی ٹھیک ہوگی.
باقی ہر طرح کے پرانے ٹوٹکے ہوتے ہیں، کچھ ان میں کوئی حقیقتیں بھی ہوں گی، کچھ نہیں بھی ہوں گی، کچھ آپ کے اختراع ہوں گے، اس وقت چیزوں کی سمجھ بھی نہیں آتی ہوں گی. بت ہے نا، بت ہے. اگر آپ کو آپ کی ہڈی فریکچر ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آرتھوپیڈک کے پاس جائیں گے، وہ بھی میرا اللہ تعالیٰ کا ہے. تو روحانیت اور فزکس یا میڈیکل یہ تو ایک چیز ہے. جو چیز ہم سب انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں. ہم اس یونیورس کو خوبصورت کرنے کے لیے آئے، اپنے حصے کی خوبصورتی دیں گے. موچی اپنی خوبصورتی دے گا جوتی اچھی بنا کے. ایک پریزنٹر جو ہے نا پوڈ کاسٹ کے، وہ اس کی وہ خوبصورتی ہوگی کہ وہ اچھی بات کرے گی، لوگوں تک پہنچائے گی، ویورشپ کے لیے نہیں، حق کی بات کرنے کے لیے. اگر آپ نے کوئی ایسی بات، کبھی ہم کوئی 2-4 باتیں ایسی کر دیں تو یہ تو وائرل ہو جائے گی، ملین میں چلی جائے گی. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہے نا وہ والی نہیں ہے. چاہے وہ 2 لوگ ہوں، چاہے وہ 1 لوگ ہیں، وہ فرجائل مائنڈ کے لوگ ہیں، ان کے اندر خوشبو ہے. تو ان کو نہیں چاہیے کوئی اور ایسی چیز. تو یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے بتائی ہیں شاید اس میں کوئی حقیقت ہو، میری اس پہ کبھی نظر نہیں کی، میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ اورا کی اور نظر کی اگر بات ہو ہی رہی ہے تو کیا سوشل میڈیا کے تھرو بھی کسی کا اورا ہم ڈیمیج کر سکتے ہیں یا نظر لگ سکتی ہے ہمیں؟ پہلے زمانے میں جب جادو ہوتے تھے، بلکہ ابھی بھی ہوتے، تو کیا کرتے تھے کہ ایک پتلا لیتے تھے اور اس کے اندر سوئیاں چبوتے تھے، ایک فریکوینسی بنا دیتے تھے. فریکوینسی مطلب دس از دا سورس آف یور ایگزسٹنس. آپ کی ہر انسان کی اپنی ایک ذاتی فریکوینسی ہے، پرسنل، ویری پرسنل سگنیچر فریکوینسی. اگر مجھے اس فریکوینسی پہ کوئی بھی چیز بھیجنے آ گئی، میں اکثر جب کسی کی انرجی چیک کرتا ہوں نا تو پہلے میں اسے اجازت لیتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کی ہیلتھ انرجی چیک کر لوں، آپ کی برین انرجی چیک کر لوں، آپ کی ایول اینٹی چیک کر لوں، آپ کی بلیک میجک اینٹی چیک کر لوں. کیونکہ اگر میں بغیر کسی بندے کے اس کی فریکوینسی، تو وہ ٹریس پاسنگ ہو جائے گی، وہ میرے اللہ تعالیٰ کو. تو ٹریس پاسر جتنے بھی ہیں، چاہے وہ جادو سے کریں، چاہے وہ ٹیلی پیتھی سے کریں، وہ اس کی میرے اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی. ٹھیک ہے. آپ کو چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور سوشل میڈیا پہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں، بہن بھائیوں کہتا ہوں کہ آپ اپنی خوشی کی تصویریں لگاتے ہیں، آپ اپنے خوشی کی ایونٹس کی تصویریں لگاتے ہیں. کسی دن ڈانٹ پڑی اپنی امی سے، اس کی تصویر لگائی آپ نے، یا بتایا آپ نے کہ آج بہت ڈانٹ پڑی ہے مجھے، کبھی غصہ کیا ٹیچر نے، بڑا آپ کو سنائی ہے، کبھی آپ نے اس کی تصویر لگائی ہے. کبھی آپ اٹھی ہیں تو آپ کے منہ پہ کوئی چیز سوجی ہوئی ہے، ایک آنکھ آپ کی سوجی، تو کبھی اس کی تصویر آپ نے لگائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی بیسٹ سیلف کی تصویر لگانے کی کوشش کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو لوگ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ربیہ کی ساری زندگی تو بڑی خوبصورت ہے، یہ کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے. اس کے درمیان جو دکھ، جو پرابلمز، جو مسائل ہے، وہ تو ان کو نہیں بیچاروں کو پتہ نا. تو وہ جب اس حسرت سے دیکھتے ہیں آپ کی تصویر میں، تو تصویر بھی ایک میڈیم ہے، وہ اس تک آپ کی انرجی ان کی ضرور پہنچتی ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنی تصویریں اپنی ذمہ داری پہ لگائیں، ڈزنٹ میٹر، مگر چھوٹے معصوم بچوں کی ضرور جو ہے نا وہ احتیاط کریں، کیونکہ اس میں سے بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی اولاد نہیں ہوتی، بڑے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایسا کالا سوٹ نہیں ہوگا، بڑے ایسے لوگ ہوں گے جن کے سر پہ ایسے کلے بال نہیں ہوں گے، ایسی میری بہنیں ہوں گی. تو جب آپ کو دیکھیں گے نا تو حسرت کریٹ ہوگی. جہاں سے حسرت کریٹ ہوگی نا وہاں پہ مسئلہ مسائل بھی کریٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سر، اورا کا کون سا کلر ایسا ہے جو کم ہو تو پتہ لگتا ہے کہ یہ اس انسان کو نظر بد ہے؟ موسٹلی گرین جاتا ہے، مردوں کا فائنانس والا جاتا ہے، مردوں کا یلو کم ہو جاتا ہے، ان کے فائنینشیل پرابلم آنی شروع ہو جاتے ہیں، ان کے بلز رک جاتے ہیں، ان کے جو آفس کے پرابلمز ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو خواتین کا اورنج، گرین اور یلو، یہ تینوں کلر اگر کسی کی باڈی میں کم ہے بہت زیادہ، دیکھیے ایک تھروٹ چکر ہے، اس کا نظر سے تک میں 10 باتیں کرتا ہوں، پھر چلو میں 5 کروں گا، ڈزنٹ میٹر، میری جو تھرڈ آئی ہے وہ بلاک ہو گئی ہے تو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا. مگر یہ جو 3 کلر ہیں اگر یہ کم ہو گئے تو آپ کی زندگی سے بڑے واضح سمت کی چیزیں غائب ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، یہ تینوں مرد میں بھی تینوں کلرز اگر کم ہوں اور عورت میں بھی تینوں کلرز کم ہوں، تو گرین، اورنج اینڈ یلو.
ऑलराइट। گرین ہوتا ہے محبت کے لیے، گرین ہوتا ہے معاف کرنے کی صلاحیت کے لیے، گرین ہوتا ہے اپنے ماضی کے ڈس آرڈرس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے، پھر اورنج جو ہے نا وہ آپ کی فیمن انرجی ہے، مردوں کی کیپیبلٹی پارٹنر کے لیے ہے، انٹیوشن کے لیے، پھر آپ کا یلو تو ہے فائنانس کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے۔ تو جب یہ چیزیں آپ کی اگر اچھا یہ آپ کے توجہ سے میں ایک بات بتانے لگا ہوں کہ جب آپ کسی کو نظر لگتی ہے نا تو جب وہ کلر آپ وہ کلروں کو لگتی ہے جو اوپر یا ایک یا دو یا تین انٹینسٹی آف ایول آئی پہ بھی ہے، کچھ آپ کو اتنا ہارم نہیں کرتے، کچھ لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں اس میں۔ تو جیسی آپ کو نظر لگتی ہے نا تو ایک سپارک ہوتا ہے آپ کے اورے میں، اور وہ سپارک کا جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے آپ کے جو انرجی پوائنٹس ہیں وہاں پہ آ کے وہ اس کو اندر اتنا زیادہ وہ وائبریشن کریٹ کر دیتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ جو آپ کے انرجی پوائنٹ چل رہا ہوتا ہے جس سے انرجی کریٹ ہوتی ہے وہ رک جاتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے، بلکہ کچھ کیسوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ الٹا گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ الٹا گھومنا شروع ہو جاتا ہے آپ کا یہ ویل مثال کے طور پر سیکرل یا سولر پلیکسس، تو جب وہ الٹا گھومنا شروع ہو جائے گا تو آپ بجائے اس کو کریں گے بھی نہیں، اور جو آپ کے سامنے لوگ آئیں گے ان کی انرجی کو ویمپائر بن جائیں گے، ان کی انرجی بھی لینا شروع کر دیں، آپ کو نظر ہے تو آپ باقی لوگوں کو بھی ہارم کریں گے، تو وہ اس کو ہیل ہونا بہت ضروری ہے۔ آلرائٹ، سو وین دا اورا از لیکنگ آؤٹ، تو وہ لیکڈ اورا انرجی جو ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ دیکھیں انرجی کبھی بھی مرتی نہیں، کوئی فوت ہو جائے تو روح بھی تو امر ربی ہے، ایک انرجی ہے، کیا روح کبھی مری ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے، پازیٹیو انرجی بھی اور نیگیٹیو انرجی بھی۔ اس طرح میرے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بلیک ہولز رکھے ہوئے ہیں نیگیٹیو انرجی کے لیے، اس طرح پازیٹیو انرجی کے لیے اس نے کوئی ریوارڈنگ پلیس رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، جہاں پہ اچھی مثال کے طور پہ اگر کوئی پازیٹیو انرجی ہے، کوئی بندہ فوت ہو گیا تو انرجی تو اس کے ساتھ فوت تھوڑی ہوگی، وہ مدینہ چلی جائے گی، وہ کعبہ چلی جائے گی، وہ کونیا چلی جائے گی، وہ نجف چلی جائے گی حضرت علی کے پاس، ٹھیک ہے، یا تو وہ انرجی جب ہم جاتے ہیں کسی مزار پہ یا کسی جگہ پہ یا کسی ہولی پلیس پہ، تو آپ کو لگتا نہیں کہ جیسے آپ اس ریڈیس میں آتے ہیں تو وہ ایک میگنیٹ ہے نا، آپ کی پوری جو اسٹرکچر آف یور ہیومن باڈی ہے یہ میگنیٹ ہے، آئدر آپ ایسی چیزیں اٹریکٹ کریں گے جو آپ کے لیے مصیبت لائیں گی، آئدر ایسی چیزیں آپ اٹریکٹ کریں گے جو آپ کے لیے مصائب لے کے آئیں گے، اور آئدر آپ خوشبو اپنی طرف کھینچیں گے، اچھے لوگ اپنی طرف کھینچیں گے، خوشیاں اپنی طرف کھینچیں گے، رحم اپنی طرف کھینچیں گے، فراست اپنی طرف کھینچیں گے، بیکاز اٹ از اے میگنیٹ۔ تو یہ آپ جب جاتے ہیں ایسی کسی جگہ پہ تو کتنا سکون ہوتا ہے، کیونکہ میرا یہ خیال ہے یہ جتنی بھی پازیٹیو انرجیز ہیں نا یہ پازیٹیو میگنیٹس کی طرف چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، کبھی آپ نے اگر کسی کا اورا ہیل کر رہے ہو آپ، تو کیا آپ کو کبھی فیل ہوا ہے ایسا کہ آپ کی طرف کوئی ڈیمیجڈ انرجی آ رہی ہے یا نیگیٹو انرجی آ رہی ہے؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی آپریٹ کرتے ہیں آپ کو، جی تو ان کے پاس بھی بڑے سیفٹی میجرز ہوتے ہیں نا، جی جی ماسک لگاتے ہیں، گلوز پہنتے ہیں، کبھی کبھی وہ کوئی مریض انستھیزیا سے نکلتا ہے ہاتھ پیر، اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تو وہ اس کی پہنچ سے وہ تمام چیزیں دور رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان ہے ریفلیکٹ کر سکتا ہے، جی تو آبویسلی ہیلر کو تو روزانہ جو ہے نا وہ اگر ہنڈریڈس نہیں تو مگر 100 قریب لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر تو اس کے اپنے ببلز ہوتے ہیں، اپنے میجر ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے آپ کی نیت بڑا میٹر کرتی ہے، اگر میں صرف یہ کہوں کہ یہ ایکسپیکٹ جو بیٹھا ہے اس سے میں نے پیسے لینے ہیں یا اس کو میں نے کوئی جھوٹا سچا بات کرنی ہے تو میرا رازق وہ انسان ہو جائے گا، میں تو ایک بت کریٹ کر دوں گا اپنے اور اللہ کے درمیان، میں اس کو رازق سمجھنا شروع ہو گیا، میں نے اپنی بڑی ایمانداری سے جو اس کے اندر ہے وہ بتانا ہے، جو نہیں ہے وہ بھی نہیں، یہ نہیں بتانا کہ آپ کو جادو بھی ہے، آپ کو 11 جن بھی ہیں، آپ کو یہ بھی ہے، آپ کا ستارہ بھی شنی میں آ گیا ہے، میں اس بیچارے سے اگر ڈرا شرا کے کچھ لے بھی لوں گا تو اس پیسوں کی بایو انرجی فیلڈ وہ جو جسے میں اس آٹا اپنے بچوں کے لیے خریدوں گا اس پیسوں سے، میرے بچے اس انرجی سے کیسے سسٹین کریں گے ریالٹی میں، پازیٹیوٹی میں؟ تو میں اگر یہ سوچتا ہوں کہ اللہ یہ تیرا بندہ، مجھے یہ اتنا تو نہیں علم دیا، میرا کام ہے میں اپنی ایمانداری سے اس کی یہ چیز ہیل کرنے لگا ہوں، باقی تو جان اور تیرا بندہ جانے، مجھے کیوں ہم ہوگا پھر؟ میں اس کے اوکے بندے کے لیے آسانی کرنے کی کوشش کروں، آسانی بھی اس نے کرنی ہے، مالکوں کا مالک ہے وہ۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، مجھے کوئی کہتا نا رابعہ اس مہینے میں نا تو میرے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایسے ایسے کام دکھائے ہیں، تو میں اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا، میں تو کہتا ہوں سب تعریفیں اس کی ہے۔ یہ پرسوں ایک خاتون
میں اس کا نام بتا دیتا ہوں. ایک ایئرپورٹ پہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے رضوان بسرا. وہ اپنی ایک چچی کو لے کے آئے اور وہ 17 سال سے ان پہ ایک عجیب قسم کے فٹس پڑتے تھے جس میں سے وہ باہر نہیں جا سکتی تھی، ان کو باندھ کے رکھتے تھے، وہ کمرے سے باہر نہیں نکالتے تھے، وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، کبھی منہ کے بل گرتی تھی. انہوں نے نیورو سرجنس کو دکھایا، نیورو سائنٹسٹ کو دکھایا، جتنے بھی ٹیسٹ ہے وہ کرائے. وہ آئی، اتنا سا مسئلہ تھا ان کا، اتنا چھوٹا سا. میں نے وہ اس کا کلاٹ ریلیز کیا. آج اس کا میرا خیال ہے کوئی 10-12 دن ہو گئے. ان کو فرینڈ صبح بھی ان کے ہسبینڈ کو پنجابی بولتے تھے تو مجھے کہتے بہت شکریہ. میں کہ نہیں، آپ کا شکریہ کہ یہ حصہ میرے اللہ نے لکھا تھا، مجھ پہ احسان کیا میرے اللہ نے کہ میرے ذریعے تک آپ تک پہنچانا تو میرے اللہ نے آپ کو دے دیا تھا، گرانٹ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے اب یہ ٹھیک کر دیتے ہیں اس کو. مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اسبابی دنیا میں کسی ڈاکٹر کے پاس بھیجے گا، کسی حکیم کے پاس بھیجے گا، کسی اچھے ہیلر کے پاس بھیجے گا، کسی ایسے انسان کے پاس بھیجے گا جس میں امپتھی ہو. تو وہ احسان ان لوگوں پہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ بیچتا ہے ٹھیک ہونے کے لیے. جو ٹھیک ہونے والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی سوچ لیا کہ ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ آپ کے اوپر احسان ہوتا ہے، اس میں کوئی ان پہ ہماری کوئی مہربانی نہیں ہوتی. ہم نے کون سے اپنے حصے سے جیب سے اس کو ہیلنگ دینی ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ نا ان کا ہیلنگ کا نا، جی تو وہ اگر ہیل کرتے تھے تو وہ بھی اللہ ہی کرتا تھا نا، بالکل. اللہ ہی کرتا تھا نا. وہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ نام کر دیتا. جو اورا ہوتا ہے بیسکلی وہ انسانوں کے علاوہ کسی چیز سے بھی انرجیز کنزیوم کرتا ہے، جیسے کوئی بھی آبجیکٹ ہو سکتا ہے، پرفیوم کی باٹل ہو بہت سکتی ہے. زیادہ، بہت زیادہ. دیکھیں آپ کانسیپٹ سمجھیں، پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں نا جی تو وہ ایسی باتوں سے بور نہیں ہوتے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جو ہیلر ہوتا ہے نا وہ انٹرٹینر نہیں ہوتا. وہ آپ کو نا ڈگ ڈگ ہی نہیں بجائے گا آپ کے لیے کہ آپ اس کی ویوز کے لیے. وہ آپ کے ساتھ وہ بات کریں گے. بابا جی ایک بات کرتے ہوتے تھے کہ بیٹا زندگی میں کسی کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کرنا، مستفید کرنے کی کوشش کرنا. اوکے. ٹھیک ہے؟ تو بات صرف اتنی ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ جو تھاٹ لے گا اسی کو باڈی میں انجیکٹ کرے گا، اور وہی برین آپ کی جو انرجی ہے وہ آپ کے اورے میں کنفلکٹ وہ جا کے ریفلیکٹ ہوگا. تو کوئی اچھا پرفیوم ہے جو آپ کی اعصاب پہ بڑا اچھا اثر ڈالتا ہے، آپ کے ساتھ میچ کر گئی اس کا اروما، آف کورس اس کو نہ چینج ہو رہا. اگر آپ کو بدبو ملتی ہے، کہیں جا کے بڑے تیار ہوتی ہیں، بڑی اچھی پرفیومز لگاتی ہیں، بڑا اچھا میک اپ کرتی ہیں، اور کسی کمرے میں آتی ہیں جس میں بشدید بدبو چوہا مرا ہو، تو آپ کے اعصاب پہ کتنا بوجھ پڑتا ہے. تو اگر آپ کے اعصاب پہ پڑا تو اورا پہ پڑ گیا نا، کیونکہ آپ کے اعصاب نہیں ہے آپ کے کلرز کو نا آگے ویریشن کر کے آپ کی وائبریشن بنانی ہے. تو یہ جب بڑا ہیلپ کرتے ہیں آپ کے اورا کو. جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جی تو ان کو کیسے، ان کا اورا کیسے بریک ہو سکتا ہے، یا ان کو کیسے نظر لگ سکتی ہے؟ کیونکہ وہ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ان کو کیسے پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نماز پڑھنا، کچھ میں ایسے بڑے خاندان میں ایسے لوگ جانتا ہوں، میں ان کو بڑا کہتا ہوں اپنے بھائی کو، میں نے کہا بھائی جان آپ نے نا اس کو عادت بنا لی ہے، صرف جی آپ نے اس کو پریکٹس بنا لی ہے. میں نے کہا اس میں ذرا نا انٹینسٹی بھی ڈھونڈے میرے اللہ کی، بات کرے اللہ سے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. اچھا، ویسے آپ نے سوری آپ کی بات میں کٹ کر رہی ہوں، آپ نے بہت گہری بات کر دی ہے کہ نماز کو عادت بنانا اور نماز کو قائم دل کرنا ہے. سے پڑھنا از دیکھیں سم بایو تھنگ میٹرکس ہے ڈفرینٹ. نا بچے، آپ نے اپنے بایو میٹرکس کر کے حاضری کا اظہار کرنا ہے کہ لبیک، کہ میں جی حاضر، میں نوکر آپ کا، میں حاضر. ٹھیک ہے؟ ایک ہوتی ہے سرکشی، ایک ہوتی ہے غفلت، ایک ہوتی ہے آپ کی سرکشی ہے کہ تن کے کھڑا ہو جانا. آپ مجھے کہیں گے کافی کا کپ پیے، میں کہیں میں نہیں پیتا جی، مرضی ہے میری. ہاں میں کہوں گی جی یہ کافی کا کپ میں نہیں پی سکتا اس وقت، میرے نا طبیعت خراب ہے تو معاف کرتے ہیں، تو چلو اس پارڈن. مگر میں آپ کو کہوں کہ نہیں پینا ہی پینا، تو تن کے کھڑا ہو گیا تو پھر اس کو تو سزا ملنی ہے، آپ نے مجھے اس کو کوئی ایسی کرنی ہے. تو یہ جو نماز ہے یہ انسان کا تعلق میرے اللہ کے ساتھ ہے، بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے. یہ اب میں وہی بات کرنے لگا کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ الحمد کیا ہے؟ کیا حمد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. عالمین کیا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے رحمان رحیم، پھر مالک یوم الدین، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم. تو جب تک آپ کو اس پورے لفظ کی انٹینسٹی نہ پتا ہو کہ رحمان کیا ہے،
اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، تو پھر رحیم کیا ہے؟ رحمان ان کے لیے جو ان کو نہیں مانتے، رحیم ان کے لیے جو ان کو مانتے ہیں. ہم ان کے دونوں کو ہمیں مل گیا، ہمیں رحمان بھی مل گیا، قربان جاؤ اس کے، اور ہمیں رحیم بھی میسر ہو گیا، ایٹریبیوٹ مل گیا مجھے. تو جو بھی میرے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہے نا، یہ کل ہم بات کر رہے تھے بیٹھ کے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہتے سر یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، فلاں چیز ڈارک ہو گئی، فلاں چیز یہ ایسی ہو گئی، بڑی کمپلیکیشن ہو رہا ہے. میں بات بتا رہے تھے، میل اور فیمیل اورا کی بات پوچھ رہے تھے. تو میں ان کہتا ہوں، میں اورا کے بارے میں آپ کو اتنا ہی بتاتا ہوں جتنا ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ابھی لے رہا ہے اس کو. اوکے. ہر ملک میں جب میں اورا پہ بات کرتا ہوں تو میں ڈفرینٹ بات کرتا ہوں کہ میں آپ کے مجھے پھر ایک شعر یاد آ گیا، وہ جان ایلیا کا ایک شعر ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کی امید ناز کا مجھ پہ یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، اور عمر گزار دی گئی. تو میں نے تو اس کے لیے اورا کے لیے عمر گزار دی گئی. اب کتنے سال رہ گئے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس کمپلیکیشن میں نہ جائیں کہ آگے جا کے کیا ہوگا. ایک کام کر لیں، جیسے جیسے آپ اللہ سے اپنا فاصلہ کم کرتے جائیں گے نا، آپ کی زندگی سے ہر قسم کی کمپلیکیشن وہ خود ہٹاتا جائے گا. نور ہے، نور تو جلائے گا ساری چیزوں کا. دیکھیں جس طرح آگ جلاتی ہے ہر چیز کو، اس طرح نور غلاستوں کو جلاتی ہے. نور جو ہے نا پریشانیوں کو جلاتی ہے، نور ڈس آرڈرس کو جلاتی ہے. تو جیسے جیسے آپ اللہ کے قریب جاتے جاتے ہیں نا، آپ کے تمام باقی جو ادھر ادھر کی چیزیں، اور جیسے جیسے وہ فاصلہ بنتا جائے گا تو اس میں آپ ایک ڈارک کمرے میں آ جائیں گے نا. جب اس ڈارک کمرے میں آئیں گے لائٹ سے دور، تو اس کمرے میں کیا کیا پڑا ہوا آپ کو کیا پتا. پھر ہر چیز آپ پہ حملہ کرے گی، آپ اس کا دفاع نہیں کرے گی. تو بہتر راستہ یہ ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ کی لائٹ میں رہیں. ٹھیک ہے سر، ہمارے مائنڈ کا کتنا رول ہوتا ہے کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے یا ہمارا اورا اگر بریک ہوا تو آبویسلی انسان تھوڑا لو فیل کرتا ہے، یہ آپ کو بہتر زیادہ پتہ ہوگا. تو ہمارے مائنڈ کا کتنا رول ہے اس میں؟ مائنڈ کا بہت زیادہ رول ہے. آپ کا مائنڈ ہی تو آپ کی باڈی کو آپریٹ کر رہا ہے. آپ کی باقی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب گاڑی سے اترتے ہیں، 6 فٹ کے 10 باڈی گارڈ ہوتے ہیں. وہ خود بڑے دبلے پتلے اور بڑے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، مگر باڈی گارڈ ان کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پاس کیا ایسا ہے جو ان باڈی گارڈز کے پاس نہیں ہے؟ برین ہے اس کے پاس. آل رائٹ. اگر طاقت سے جو ہے نا، یہ جتنے بھی بادشاہ ہیں یا جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں یا جتنے بھی لیڈرز ہیں، ان میں باقی بندوں میں کیا فزیکل کو فرق ہے؟ ان کے برین کا. اس کے نیورون زیادہ کام کرتے ہیں، ان کے برین زیادہ ایکٹیویٹڈ ہے، وہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان میں کریج ہوتی ہے، ان میں رسک لینے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو اگر آپ کا اورا اسٹرانگ ہے تو آپ کے جو نیورون سیل ہے وہ بڑے جلدی کریٹ ہو جائیں گے. آپ کی نگیٹیوٹی یا آپ کی جو فیئرز ہے وہ کم ہوتے جائیں گے، تو آپ کو راستہ صراط مستقیم واضح نظر آتا ہے. تو آپ کا برین اگر سالڈ ہے تو آپ کا اورا سالڈ ہوتا جائے گا. یہ قباحتیں تو تب سے بنے گی جب آپ کے اندر فیئر آئے گا. قباحتیں تب شروع ہوں گی جب آپ کے اندر اتنی زیادہ کنفیوژن پیدا ہو جائیں گے. آپ نے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ میں اپنی بات کروں کہ ہماری جو ایج ہے نا، یہ لرننگ کی نہیں رہی رابعہ، ہماری ان لرن کرنے کی ایج ہے، جو ہم نے غلط چیزیں سیکھی ہوئی. اب آہستہ 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 ہم نے جو مت سیکھے ہوئے ہیں، جو خدا کا کوئی ایسا تصور ہمیں سکھایا گیا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس سزا دینے پہ ہر وقت اس کا ہابی ہے کہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو سزا دے رہا ہے. دیکھیں ہمارا مذہب ٹافی یا ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. کہ اگر آپ اچھا کام کرو گے تو آپ کو ٹافی ملے گی، اور اگر آپ برا کرو گے تو آپ کو ڈنڈا ملے گا. تو اس ساری چیزوں میں میرے اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں گئی؟ آپ جب ان سے محبت کرو گے نا تو نہ آپ کو ٹافی کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو ڈنڈے کی ضرورت پڑے گی. جو آپ ان سے محبت کرتے ہیں یا کوشش ہی کرتے ہیں، تو آپ ہر وہ کام سے ڈرتے ہیں جس سے آپ کا اللہ آپ سے دور نہ ہو جائے. تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. ڈر ایک کیفیت ہے جو کسی وقت بھی ختم ہو جاتی ہے. جب آپ بچی تھی تو آپ بڑی چیزوں سے ڈرتی ہوں گی. باتھ روم کی لائٹ نہیں جلی، آپ جاتی نہیں ہوں گی، سیڑھیوں کے پاس نہیں جاتی ہوں گی. بار معاشرے میں کسی بندے سے زیادہ کوئی ریموٹ ایریا ہوگا تو اس میں موو کرتے ہوئے آپ کو ڈر ہوتا تھا. اب نہیں ہے. تو ڈر تو ایک کیفیت ہے. محبت جو ہے نا حقیقت ہے، وہ ہمیشہ گہری سے گہری ہوتی جائے گی. ہم کیا ایسی چیزیں کریں جس سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں نظر سے اور اپنا اورا بریک کرنے سے؟ کون سی ایسی چیزیں ہم لوگ کریں اپنی لائف میں؟ صدقہ، صرف پیسوں کا نہیں، ہر اس چیز کا جو میرے اللہ نے آپ کو دی ہے. آپ کی خوبصورتی کا صدقہ یہ ہے کہ جو لوگ خوبصورت نہیں ہیں ان پہ طنز نہ کریں. وہ آپ کی خوشی کا صدقہ یہ ہے
کہ جو ڈور مینس کھڑے ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، ان کو خوشی بھی بانٹے، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو. آپ کی فراست کا صدقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیوقوفی کی بات کرے تو اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کو جواب نہ دیں، کیونکہ آپ کے پاس جو فراست ہے وہ بھی میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے. اس کو اگر کم دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ آپ نے، یہ مہربانی ہے. تو جیسے جیسے آپ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں نا اپنی ہر چیز کو، تو میرے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے تقسیم کہ جو کبھی نہیں رکتی. تو جب آپ اپنے آپ کو اس صفت میں لے آتے ہیں تو آپ کے اندر تمام کباہتیں ختم ہونے جاتی ہیں، پھر آپ اللہ کی سنت پہ آ جاتے ہیں، تقسیم پہ. تو جیسے جیسے آپ صدقہ کرتے ہیں ہر وہ چیز آپ کے اندر آٹومیٹکلی اتنی اسٹرانگ امیون سسٹم شیلڈ کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جو آپ کو کسی پرابلم میں نہیں آنے دے گی. اوکے سر، لاسٹ پہ آپ اپنی کوئی ٹپ دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ میں اپنا ایک ایکسپیرئنس بتانا چاہوں گا. شور سر. جب تک میں زبانی شکر کرتا تھا نا رابعہ، تو مجھے چیزوں کی نا ٹیسٹ کا پتہ نہیں چلتا تھا. جب سے میں نے شکر کرنا واقعی میں سیکھا ہے نا، تو دنیا کا ہر رنگ، ہر موسم، ہر چیز الگ ہو گیا. مجھے کوئی دکھ جو ہے نا، وہ قربان جو میرے اللہ کی، کوئی دکھ اب دکھ نہیں لگتا اس میں. مجھے فائدہ نظر آتا ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. ماشاء اللہ. تو جیسے جیسے آپ میرے اللہ تعالیٰ کے شکر میں آئیں گے نا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں میرا اللہ تعالیٰ بڑا واضح کہہ دیتا ہے کہ جو میرا شکر کرے گا اس کو میں اور دوں گا، ورنہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. وہ صرف ماں کہتی ہے نا کہ میں جو ہوم ورک کر لو، نہیں تو میں جوتی اتار کے ماروں گی. جی میرے اللہ تعالیٰ کی قربان جاؤں، بڑا رحیم ہے، یقین کریں بے میں اس شک. کے قربان جاؤں. تو جیسے جیسے آپ تقسیم اور شکر میں آئیں گے نا، آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ کافی انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ آیا ہمارے لیے، اور امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو بھی پوڈ کاسٹ بہت زیادہ پسند آئے گا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.